بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت نحم نظم نعت اشعار نمبر 4 اور 5 کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے 3 اشعار ہم کر چکے ہیں۔ شعر نمبر 4 دیکھیے جی۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ یک سو ایک طرف اور چار سو چاروں جانب۔ مفہوم دیکھیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جس طرف بھی آنکھ جمے مجھے آپ ہی نظر آتے ہیں۔ میں یکسوئی کے مقام پر پہنچ کر جدھر بھی دیکھتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تشریح کے لحاظ سے عزیز طلباء اس کے 2 نکات بنیں گے۔ ایک تو ہے جلوہ مصطفیٰ اور دوسرا ہے دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے۔ دیکھیے عزیز طلباء، جب آپ اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو آپ کو مشکل الفاظ کے معنی الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ بچے ایسے کرتے ہیں، پھر بعد میں ان کے پاس ٹائم نہیں بچتا۔ صرف اور صرف شعر کا مفہوم لکھیں، اس کے بعد آپ اس کی تشریح شروع کر دیں۔ تو اس کی تشریح دیکھیے جی، ایک نقطہ میں نے آپ کو دیا، آپ ساتھ ساتھ لکھیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ جلوہ مصطفیٰ، شاعر تشریح شروع اس طرح کریں گے آپ کہ شاعر اس شعر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ جس طرف بھی جمے، میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں مجھے آپ ہی نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے دل کو آپ کی طرف متوجہ کر دوں تو مجھے ہر جانب آپ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ عزیز طلباء، دل کو متوجہ کرنے کا مفہوم کیا ہوگا؟ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے دل سے نفسانی خواہشات کو نکال دوں، دنیاوی خواہشات کو نکال دوں اور کما حق کو مکمل طور پہ اپنے دل کو آپ کی طرف متوجہ کروں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر طرف آپ ہی نظر آتے ہیں۔ شمال ہو، جنوب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، مجھے آپ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے حبیب کے صدقے بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو اس تناظر میں شاعر یہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ جس طرف بھی جمے، میں یکسوئی کے مقام پر پہنچ کر جس طرف بھی دیکھوں، میں اپنے دل کو آپ کی طرف متوجہ کر کے جس جانب بھی دیکھوں مجھے آپ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا ہمیں سرکار نظر آئے۔ دلے مبتلا کے ٹھکانے نہ پوچھ، جوار محمد دیار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعر نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں عزیز طلباء۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ حرمت یعنی عزت اور آبرو اس کا معنی بھی عزت ہی ہے۔ مفہوم دیکھیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے راستے میں مر کر خاک ہو جاؤں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تشریح کے لحاظ سے جو اس کے نکات بنیں گے، ایک ہے شاعر کی آرزو اور دوسرا ہے شاعر کی آبرو۔ یہ نکات بھی عزیز طلباء صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، آپ کو تشریح آسانی سے سمجھ آئے اس لیے یہ نکات جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ ادروائز آپ نے تشریح کرتے ہوئے مفہوم لکھنے کے بعد آپ نے تشریح لکھنی شروع کر دینی ہے، تشریح لکھنی ہے آپ نے۔ تو یہ نکات آپ کے سمجھ کے لیے ہیں۔ پہلا نقطہ جی، شاعر کی آرزو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے راستے میں مجھے موت آ جائے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی میں، آپ کی محبت میں، آپ کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے میں اپنی زندگی گزار دوں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے میں مجھے موت آ جائے، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور آپ کی محبت میں مرنا، آپ کی غلامی میں جینا، آپ کی غلامی میں مرنا، آپ کی اتباع کرتے ہوئے جینا اور آپ کی اتباع میں مرنا، اور
آپ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنا اور پھر اسی راستے پہ مرنا یقیناً یہ ایک عاشق کے لیے، ایک امتی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی جان اور مال حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو اسی لیے شاعر یہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے، آپ کی محبت میں، آپ کی غلامی میں، آپ کی اتباع کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزار دوں، اور پھر اسی غلامی میں، اسی محبت میں، اسی راستے پر مجھے موت آ جائے تو یہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں بڑے اعزاز کی بات ہوگی، بڑی کامیابی کی بات ہوگی۔ تو اس کے لیے حوالے کا شعر آپ، یہ آسان سا اور بڑا خوبصورت شعر، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔